Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اور شوہر کو بھی بیوی کے لیے جائز زینت اختیار کرنی چاہیے. اب آئیے میرے دوستوں، ایک بات یہاں ہے تفسیر مظاہری میں لکھا ہے کہ بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے سے مراد وہ حقوق ادا کرو جو شریعت سے معلوم ہو. تفسیر مظاہری میں لکھا ہے کہ شوہر کو بھی بیوی کے لیے جائز زینت اختیار کرنی چاہیے، لیکن وہ زینت جو شریعت میں معلوم ہو. اب ایک بندہ شادی کرتے ہیں نا، اپنے بیوی کے ساتھ میں سلوک اچھے کرے اور اس کی دل کے اندر پہلے سے بدنیت ہو. بِكُلِّ مَا يُعْرَفُ فِي الشَّرْعِ مِنْ آدَاءِ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يَقْصِدَ زِرَارَ الْآخَرِ، کہ اس مقصد سے جس مقصد سے تم نکاح کرتے ہو کہ نکاح کے جو حقوق ہے وہ ادا کرو، حسن سلوک کے ساتھ رہو اور ایک دوسرے کی ستانے کی ارادہ نہ ہو، ایک دوسرے کے ستانے کا ارادہ نہ ہو، اس کے ساتھ میں اچھے سلوک کرو. تم اس کو بیوی، تمہارے بیوی ہے، تم اس کو بیوی بنا کر رکھو، اور اس کے علاوہ ایک بات بھی نہیں. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جس طرح میرے بیوی میرے لیے زیب اور زینت اختیار کرے، جس طرح زیب اور زینت اختیار کیے ہوئے صاف ستھری ہو کر ان کی بیوی ان کے لیے تیار ہے، ان صاف ستھری ہو کر ان کی بیوی گھر میں بیٹھی ہے. اب بھائی صاف ستھری ہے، اچھے کپڑا پہنی ہے، اچھے جوڑے پہنے ہوئے، آنکھوں میں سرما بھی لگائے ماشاءاللہ، اور ہونٹوں میں لپسٹک بھی لگا لی، اور اچھے خوبصورت کپڑا پہن کے اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھے، شوہر آئیں گے. ایک گلاب خان کی واقعہ سنیں. گلاب خان گاؤں کی ایک گلاب خان تھا، ان کی بیوی گلاب جان. ایک دن وہ اپنے بیوی سے اتنا ہی مایوس تھے، ہمیشہ ہر وقت مایوس تھا، بہت زیادہ بیوی کو محبت کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے کہ یار میرے بیوی ان کے ساتھ میں اچھا سلوک بھی کیا کرتے تھے. اور بولتے ہیں کہ بھائی جو تم محبت بھی کرو، ان کے ساتھ میں حسن سلوک بھی کرو، اپنے آپ کو زینت اور زیب میں بھی ان کی برابر کرنے کی کوشش کرو جو شریعت میں ہو. شریعت سے آگے نہیں بڑھو، شریعت کے حد سے اگر آگے بڑھ گئے تو تمہارے لیے مصیبت آگے کھڑے ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ ان کی بیوی کو اتنا محبت کرتے، یار میرے بیوی عالیہ ہمیشہ یار اپنے آپ کو صاف ستھری، اپنے بناوٹ سنگار کر کے رہتی ہیں، ہمیشہ سنوار کے رہتی ہے، تو آج میں بھی تو ان کے لیے ذرا بن کے جاؤں تاکہ وہ بھی تو مجھے دیکھے. اب اس گلاب خان نے کیا میرے دوستوں، گلاب خان اور گلاب جان، گلاب خان اپنے گلاب جان کے لیے بالکل وہ بھی اپنے آپ کو بنا کے آ گئے. وہ کیسے؟ کام سے آتے وقت یار روزانہ میرے بیوی صاف ستھرے کپڑے سپڑے پہن کر آتی ہیں، وہ جاتے وقت گھر سے کپڑا لے گئے کہ آج میں بھی تو اپنے صاف ستھرے ہو کر آ جاؤں بیگم کے پاس. چلو خوشبو تو لیا، سینٹ وغیرہ بھی لے لیا، اور پھر ساتھ میں اس میں پلاسٹک بھی لے لیا، لپسٹک بھی جو بولتے ہیں ہونٹوں میں لگاتے ہیں وہ بھی لیا ہوا ہے. اچھا لیتے بولے یار اور کیا؟ تو آپ بندے جو دکان میں کھڑے ہوا تو بولے یار وہ جو لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بولے وہ کاجل ہے. بولے وہ کاجل بھی تو دے دو. بولے اچھا کاجل وہ بھی لے لو. بولے یار وہ چہرہ بھی جو لگاتے وہ کیا ہے؟ بولے وہ جو میک اپ. بولے ہاں بولے وہ بھی دے دو. تو وہ دے دی. بھائی اس نے میک اپ بھی لے لیا، لپسٹک بھی لے لیا، آئی برو بھی لے لی، اور پھر اس کی بعد سارے کچھ لیا. اور کیا ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں، اور سارے دکان میں کھڑے ہو کر عورتوں کی جتنی چیزیں تمام تر چیزیں لے لی. لینے کے بعد آ گئے یار کم از کم اپنے آپ کو بنا کے تو جاؤ، آج میرے بیوی میرے لیے
اتنی انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اتنی پیار سے اور اتنی محبت سے میرے سامنے پیش آتی ہیں اور اتنی خوبصورتی سے پیش آتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر میں نے بھی صاف ستھرے کپڑا پہنو، اور صاف ستھرا کپڑا پہنا اور اس کی بعد اپنے منہ میں لگایا پلاسٹک، جو ہے نا ہونٹ میں لپسٹک، اور اس کی بعد چہرہ کے اندر کر دیا میک اپ، اور کان میں لگائے کان پھول، اور ناک میں لگایا ناک پھول، اور اس کی بعد کیا ہے، پھر اس کی بعد ایک کپڑے کی بجائے ایک جو ہے نا اور ٹوپی کی بجائے ایک رومال بھی لیا ہوا سر کے اوپر رکھے ہوئے، کوئی مرد آدمی ہے رومال رکھا، اور رکھنے کے بعد ہی اور دروازہ ٹھکٹھکائی، دروازہ ٹھکٹھکایا، جیسے دروازہ ٹھکٹھکایا اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے بیوی دیکھی، جیسے دیکھتے ہی وہ شور مچا دی اور اندر چلی گئی۔ بولے کیا ہوا؟ بولے کوئی آدمی آ گئے ہمارے گھر کے اندر۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اب وہ دروازہ پٹتے رہے کہ بات کیا بھائی، دروازہ کھول یار، میں عبداللہ ہوں، میں گلاب خان ہوں۔ بولے نہیں، گلاب خان کوئی نہیں ہے یہاں، وہ تو جو ہے نا عجیب شکل، اس کی کان میں پھول ہے اور ناک میں بھی پھول ہے اور چہرہ پہ کیا میک اپ کیا ہوا، آنکھوں میں آئی برو اور کجل بجل لگا کر جو ہے نا ہونٹوں میں لپسٹک لگا کر، وہ تیسری جو ایک مخلوق ہے نا، تیسری مخلوق جو ایک تو عورت ہے اور ایک مرد ہے، اور تیسری نمبر والا جو کیا ہے آپ کو تو پتا ہے، تو وہ بن کر آ گئی اور دیکھنے میں اس کو وہ شکل نظر آ گئی۔ جب وہ شکل نظر آ گئی وہ تو اندر دروازہ کھول ہی نہیں گئے، اور دروازہ پٹ کے بیچاری پریشان ہو گئی۔ اب آگے بیچارہ اتنا پریشان ہو گئے، پھر پورا محلہ والے آ گئے کہ بھائی بات کیا ہے؟ بولے یار بات کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم کون ہو؟ بولے یار میں گلاب خان ہوں۔ بولے یار گلاب خان، اور تم تو کیا بن کر آئے ہو؟ بولے میں اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیوی روزانہ میری بیوی مجھے خوش کرتی، بیچاری وہ خوش کرتی ہے مجھے، اور صاف ستھرے کپڑا پہن کے رہتی ہے اور اچھا جوڑے نکال کر پہنتی ہے، اور صحیح طریقے سے اپنے جو ہے نا ایبرو شیبرو لگا کر جو ہے نا کہ میرے لیے انتظار کر رہے ہوتے کہ میں کام سے آؤں۔ تو میں نے کیوں یہ سوچا ہوں کہ میں نہیں کیوں نہ کروں کہ بھائی آج بھی میں بن کے چلے جاؤں، لیکن آج یہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا ہے۔ بولے تو آج خطرہ بن کر آ گیا۔ اب بتاؤ، کیونکہ شریعت سے حد تجاوز کر گیا، اس نے شریعت سے حد تجاوز کر گیا۔ تو شریعت سے حد تجاوز کرنے کی وجہ سے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بناؤ سنگار جو ہے نا یہ عورت کے لیے تھا، تیرے لیے نہیں تھا۔ تیرے لیے کیا تھا کہ تو بھی خوشبو لگا لے، تو بدبودار مت بن، تیرے پورے جسم کے اندر پسینے بہہ رہے ہیں، تیرے جسم میں پسینے کا بدبو، تیرے منہ کے اندر بدبو آ رہا ہے، تو گٹکے ایسے کھا رہا ہے اور اس قسم کی جو ہے نا گٹکے منہ میں دبا رہا ہے اور چبا رہا ہے، ادھر تھک رہا ہے، پھر بدبودار ہو کر تو اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ تجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی، تجھے یہ کہا ہے کہ تو بھی خوشبو لگا کر اچھے کپڑا پہن کے اپنے زیب اور زینت کے ساتھ اپنا بیوی کے سامنے پیش ہو جاؤ، خوشبو کچھ لگا لیا کرو، اچھے کپڑا پہن لیا کرو، جیسے تمہارے بیوی نے کی ہے، تم بھی ایسے بن جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، قال ابن عباس انی احب اتزین لامراتی کما تحب امراتی ان تتزین لی، کہ میرے بیوی جیسے میرے لیے تیار ہوتے میں کیوں نہیں تیار ہو جاؤں؟ تو آپ تیاری کس میں ہونا چاہیے کہ بھائی شوہر کو بھی بیوی کے لیے جائز زینت اختیار کرنی چاہیے۔ کیسے؟ کہ اس صورت میں کہ جو شریعت سے معلوم ہو، شریعت سے ہٹ کر نہیں، اور یہ تو تیرے لیے جائز ہی نہیں تھا، حرام تھا، یہ لپسٹک تو نے کیوں لگایا، یہ کاجل تو نے کیوں لگا دی، اب یہ میک اپ تو نے کیوں کر لیا، یہ تو تیرے لیے نہیں تھا نا، یہ شریعت میں نہیں تھا۔ گلاب خان، آج تو نے کیا، آئندہ کبھی ایسے نہیں کرنا، بس کم از کم اتنا کر لیا کر کہ جسم میں خوشبو لگا لیا کر، اور پھر اگر گھر آ گیا تو سب سے پہلے جا وضو کر، نہا لے، اپنے پسینے والے بنیان کھول کے رکھ اس کو، اس کی بعد دوست سے جوڑا پہن، اس کو گندے کپڑے سے جو ہے نا ہٹ کر، گندگی کو صاف کر کے جو ہے نا اچھے کپڑا پہن کر، اس کی بعد خوشبو لگا کر اس کے ساتھ تو بھی ایسے ہی اچھے اپنے آپ کو زینت اختیار کرنی چاہیے تیرے کو۔ تو شریعت سے ہٹ کر کہاں چلے گئے؟ حقوق ادا کر رہے بیوی کا حقوق ادا کر رہے، اور بیوی دروازہ بند کر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے،
اور یہ جو ہے نا تیسری مخلوق بنے ہوئے. پورا محلہ آ گئی دیکھنے کے لیے, پورا علاقہ والے بستی والے جگ گیا اور ان کی حرکتوں کو دیکھ لیا. کتنی بڑی محبت, بی بی کی محبت دیکھو.